کئی دفعہ ایک لفظ بنا ہوا ہے پیرالسس بائی انالیسس. کئی دفعہ ہم اس حالت میں نہیں ہوتے کہ ہم چیزوں کو اینالائز کر سکیں, یا اگر ہم اینالائز کریں بھی تو ہمارا انالیسس درست نہیں ہوتا, غلط ہو سکتا ہے. مگر آپ کی ڈارکسٹ مومنٹس میں, آپ کے کمزور لمحوں میں, اگر کوئی آپ کو آ کے پیٹ آن دا بیک دے, آپ کو کہے کہ آپ اس سے نکل سکتے ہیں, مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ سکتے ہیں, تو وی فیل کائنڈ آف ریجووینیٹڈ, ہمیں طاقت مل جاتی ہے. اور کئی دفعہ ہم لوگوں سے ویلیڈیشن مانگتے ہیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, جو میرا نظریہ ہے, اس کو آپ کہہ دیں ہاں یہ درست ہے. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ درست ہے, کبھی وہ نہیں کہتے. تو آپ تو اپنے آپ کو ریوارڈ دیں. اگر آپ نے کریونگ سے لڑنا, میرا خیال ہے سب سے بڑا مشکل کام ہے, اس سے زیادہ بڑا مشکل کام کوئی نہیں ہے. ایسے آئیڈیا ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں, ہمارا دماغ ہمیں ڈسیو کرتا ہے. آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈز میں, چاہے وہ ڈپریشن کی ہو, چاہے وہ مینیا کی ہو, وہ جو بھی آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, اور جتنی آلٹرڈ ہوتی ہے, ہمارا دماغ ہمیں وہ آئیڈیاز پیش کرتا ہے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ, یعنی ہمارا اپنا ہی دماغ ہمارے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. جب ہمارا غصہ اترا ہوتا ہے, جب ہمارا کھانا ہم نے کھا لیا ہوتا ہے, جب ہم ایک اچھی پیسفل کنڈیشن میں ہوتے ہیں, تو وہی آئیڈیاز ہمیں نہیں آتے, وہ نیگیٹو تھاٹس ہمیں نہیں آتے, اسی بندے کو نہیں آتے, جبکہ پہلے آ رہے ہوتے ہیں. تو چلو کوئی اور نہیں تو خود تو اپنے آپ کو تھپکی دے سکتے ہیں. تھپکی دیں گے, اپنے آپ کو ریوارڈ کریں گے, جوائس فیل کریں گے. آپ کی جو کیپیسٹی ہے کسی چیز کو اینالائز کرنے کی, ایویلیویٹ کرنے کی, وہ اس وقت بہتر ہوتی ہے جب آپ پیسفل ہوتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, یا اس وقت بہتر ہوتی ہے جب آپ غم میں ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, یا بہت زیادہ ایلیویٹڈ ہوتے ہیں. سکون حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈرگز کر لیں. اگر یہ چیز ہمیں فائدہ دیتی رہے ایک ہی طرح سے تو بالکل کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ یوزرز بھی تو ہیں, یوز کرتے ہیں, یوزرز سارا دن کام کرتے ہیں, ریلیشن شپس اچھے ہیں, فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس اچھے ہیں, تھوڑی سی چپ لگاتے ہیں, گو ٹو سلیپ, نیکسٹ ڈے پھر گرائنڈ, پھر کرتے ہیں. کوئی ان کو نہیں کہتا, ان کی بیوی نہیں ان کی شکایت کرتی, اس کے ماں باپ نہیں اس کی شکایت کرتے, کوئی جا کے اس کو ورک پلیس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو بیماری ہے ہی نہیں. ہاں آپ مسلمان ہیں, آپ کو اس پہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے, یہ کیوں یوز کریں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب میں فائدے بھی ہیں, مگر نقصان زیادہ ہیں, اس لیے حرام. یہ پہلی انجنکشن نہیں تھی قرآن کی, یہ دوسری تھی. تھرڈ یہ تھی کہ بس کسی بھی حال میں حرام ہے, نو, بالکل نہیں پینی. وہ ایک اور ہے, کیونکہ لوگوں کو عادت ہے کہ ان کو آپ انگلی پکڑائیں وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, وہ اس میں سے توجیحات نکال لیتے ہیں, تو اس لیے کہا ختم, فینیتو. بات یہ ہے کہ جب کسی کو اسٹیبلش ہو گیا کہ اس کو سبسٹنس یوز ڈس آرڈر ہے, اس کے اندر جو سبسٹنس جاتا ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا, اس کو نقصان دیتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں.
खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।